اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا، قیامت کی رسوائی سے ڈرنا، حشر و نشر سے ڈرنا، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، اللہ کی گرفت سے ڈرنا، عذاب قبر سے ڈرنا، زندگی کے برے خاتمے سے ڈرنا، اعمال کے قبول نہ ہونے سے ڈرنا۔ الغرض جب تک موت کا فرشتہ یہ خوشخبری نہ سنا دے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس وقت تک مومن بندہ ڈرتے ہی رہتا ہے۔ لہذا مومن کا دل خوف الہی سے معمور ہوتا ہے، ایک منٹ کے لیے بھی اس کا دل خوف الہی سے باہر نہیں آتا۔ اللہ کا خوف یہ زندگی کی سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ ایمان کے لوازمات میں سے ایک لازمی صفت ہے اللہ کا خوف۔ حضرات، خوف الہی، اللہ کا خوف، یہ در حقیقت انبیاء کی ایک صفت ہے۔ جتنے پیغمبر آئے ان کے دل میں یہ صفت رکھ دی گئی تھی، ودیعت کر دی گئی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ جو نبی ہم بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، کسی اور شخص سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہ انبیاء کی صفت بتائی گئی، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ خود دعا کرتے تھے ولا تخزنی یوم یبعثون، انہیں ڈر تھا، انہیں خوف تھا، وہ کہتے تھے پروردگارا مجھے اس دن رسوا مت کر جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خوف الہی، جس کو اللہ کی جس قدر معرفت حاصل ہوگی وہ اسی قدر اللہ سے ڈرے گا۔ من کان باللہ اعرف کان بی اخوف، جو اللہ سے زیادہ جس قدر معرفت حاصل کرے گا وہ اللہ سے اسی قدر ڈرتا رہے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقی معنوں میں اللہ کا خوف جن کے اندر پایا جاتا ہے وہ علم والے ہیں، علم والے ہی صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ کس چیز کا علم؟ اللہ کی قدرت کا علم، اللہ کی وحدانیت کا علم، اللہ کی کبریائی کا علم، اللہ کی اسماء صفات کا علم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور آپ کو بتاتا چلو اللہ سے ڈرنے میں سر فہرست فرشتے ہیں، اور فرشتے آپ جانتے ہیں ان کے لیے نہ قانون جزا ہے اور نہ قانون سزا ہے، وہ غیر مکلف ہے، انسان کی طرح نہیں۔ نہ ان کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، ان کے لیے جہنم نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ایک پل کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ان کی حالت یہ ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے خوف کھاتے تھے۔ ڈر دیکھیے، خوف الہی دیکھیے ان کے اندر۔ ولا یشفعون لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے اندر کیسا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حتی اذا فزع عن قلوبہم، اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں آسمان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں فرشتوں سے، تو فرشتوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر سب کے سب سجدے میں گر پڑتے۔ گویا ایسا دیکھیے کہ اللہ جب وحی فرماتا ہے تو آسمان پر خشیت طاری ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے جنہیں ہوش آتا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور دیگر فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم فرمایا۔
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے جنہیں نہ قانون جزا و سزا ہے نہ ان کے لیے جہنم ہے، ایسے مطلب فرشتوں کی ایسی حالت ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اتنا لرزاں ترساں رہتا ہے. اور یہ خوف الہی حقیقت میں یہ اہل ایمان کی صفت ہے، مومن بندے کی صفت ہے. سورہ معارج پڑھیے گا، سورہ مومن پڑھیے گا، جو مومن کی جو کوالٹی جو خصوصیات بیان کیا ہے قرآن میں، اس میں ایک اہم خصوصیت وصف مومن کا یہ بھی ہے کہ مومن ہمیشہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. خوف الہی اس کے دل میں رہتا ہے، خوف الہی سے اس کا دل معمور ہوتا ہے. مومن کی ایک اہم صفت ہے، وہ مخلوق سے کسی بھی معاملے میں خوف محسوس نہیں کرتا. مومن اگر خوف محسوس کرتا ہے تو وہ اللہ سے. قرآن مجید میں بے شمار آیتیں دیکھیے، وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، قرآن کہتا ہے تم لوگوں سے مت ڈرو، ہرگز وَاخْشَوْنِی، تم مجھ سے ڈرو. قرآن کہتا ہے مجھ سے ڈرو، خوف الہی میرا ہو تمہارے دل میں. اسی طرح سے دیکھیے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِی، تم کسی سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. لیکن عام طور پر انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال میں کمی ہونے کی وجہ سے، یا کہ اپنے مقام و مرتبے کے گھٹنے کی وجہ سے، یا کہ اپنے جان کی وجہ سے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے ڈر محسوس کر سکتا ہو. لیکن قرآن اسے تعلیم دیتا ہے کہ مومن بندے کی یہ صفت ہونی چاہیے، اس کی فطرت میں یہ بدیات ہونی چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے ڈرے. فلا تخافوهم وخافونی، اگر وہ حقیقی معنوں میں مومن. حضرات میں آپ کو بتاتا چلو، صحابہ کرام کے اگر واقعات خوف الہی کے ضمن بے شمار واقعات بھرے پڑے، میں 2-3 کا تذکرہ یہاں پر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. حضرات آپ جانتے ہیں کہ جب سورہ طور کی ایک آیت کریمہ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا، آ کر ہی رہے گا. 2-3 روایتیں ہیں اس میں. کہا جاتا ہے کہ تہجد کے وقت ایک گھر سے گزرتے ہوئے حضرت عمر فاروق سنے اس آیت کریمہ کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خود پڑھ رہے تھے. تو بہرحال حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں یہ کہا جا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر. ایسے شخص کی حالت خوف الہی اس کے دل میں، خوف الہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں ایسا ہے کہ جب یقیناً تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا، تو یہ آیت کریمہ جب ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو وہ بیمار زار و خطار رونے لگتے ہیں، گویا وہ 1 ماہ بیمار پڑ گئے. صحابہ اکرام ان کی عیادت کے لیے آتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عمر فاروق کی طبیعت کیسے بگڑ گئی، کیسے وہ ان کی طبیعت بگڑ گئی. اور یہ عمر فاروق، ابھی میں نے کہا لو کان بعد نبی لکان عمر، ایسے عمر فاروق کی یہ حالت ہے کہ وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. اور انہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند منافقین کے نام بتائے تھے. حذیفہ بن یمان رازدار تھے، ایک دم رازدار تھے. انہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند منافقین کے نام بتائے تھے کہ فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے، انہی بتائے تھے. اب دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صفت دیکھیے، خشیت الہی دیکھیے، نوٹ کیجیے آپ اس کو. حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی کی حالت ہمیں نوٹ کرنا ہے اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ حضرت عمر فاروق حذیفہ بن یمان سے جا کر پوچھتے ہیں، اے حذیفہ بن یمان، جو آپ رازدار رسول ہیں اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتائے تھے، ذرا بتا دیں کہ اس میں کہاں، ذرا آپ بتائیں حذیفہ بن یمان، کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے. اللہ اکبر، خوف الہی دیکھیے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود
ان کے بارے میں روایت آتے ہیں، پڑھیے گا. یہ صحابی ایسے تھے، یہ اصحاب، جب وہ لوہے کی بھٹی سے گزرتے تو جب وہ دیکھتے اس لوہے کو کہ یہ لوہا جو دنیا کی آگ کو اتنا لال کر دیا ہے، سرخ کر دیا ہے، کہ کیا مجال کہ کوئی انسان اس لوہا جو لال ہوا ہے اس کو چھوئے، کوئی چھیے؟ ہرگز نہیں. تو یہ تصور کرتے تھے صحابہ کرام کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھ کر ہے، اور اس میں جو جلنے والا جو جسم ہے یہ جسم اس میں جلے گا. تو اس تصور سے وہ رونے لگتے تھے. وہ گھبراہٹ انہیں ان کے اندر محسوس ہوتی تھی، وہ گھبراہٹ آتی تھی ان کے اندر، خوف الہی ان کے دل میں، وحشیت، دیکھیے خشیت الہی ان کے دل میں اجاگر ہوتا تھا. زار و خطار رونے لگتے تھے جب وہ لوہے کی بھٹی سے گزرتے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر صحیح معنوں میں انسان کے دل میں اگر خوف الہی، اگر مومن کا دل اگر خوف الہی سے معمور ہوتا ہے تو اس کے لیے بشارتیں. پہلی بشارت کیا ہے؟ اگر خوف الہی سے میرا اور آپ کا دل معمور ہے، ہم لمحے کی جو عبادت ہے، اور یہ ایمان کے لوازمات کا ایک لازمی حصہ ہے خوف الہی، اگر مان کے چلیے میرے اور آپ کے اندر یہ صفت اگر پروان چڑھتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بشارتیں دیتا ہے. پہلی بشارت کہ جنت کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن مجید میں 2 آیت کریمہ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے جواب دہی کا جو احساس اس کے اندر جنم لیتا ہے، اور وہ نفسانی خواہشات سے، باطل خواہشات سے، ناجائز خواہشات سے رکے رہتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. سورہ رحمان میں ایک آیت کریمہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. 2 جنتوں سے مراد یہ ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت 2 جنتیں ایسی بنائے گا جس کے ساز و سامان، جس کے برتنے کے سامان، ساز و سامان سونے کے رہیں گے، اور 2 جنتیں ایسے بنائے گا جس کے برتنے کے ساز و سامان، جس کے ساز و سامان وہ چاندی کے رہیں گے. اور جس مومن بندے کے دل میں خوف کا معیار جتنا بلند ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، جتنا اعلیٰ ہوگا، اس کو سونے کی 2 جنتیں دی جائیں گی. اور جس مومن بندے کے درمیان اصل خوف رہے گا، درمیانی خوف رہے گا، اس کو 2 جنتیں چاندی کی دی جائیں گی. تو دیکھیے کہ اگر صحیح معنوں میں خوف الہی اگر ڈیولپ ہوتا ہے، خوف الہی ایک ایسی عبادت ہے، یہ سیکنڈ کی عبادت ہے، یہ لمحے کی عبادت ہے، اور یہ ایمان کے لوازمات میں سے ایک لازمی جز ہے خوف الہی. پہلی بشارت قرآن دیتا ہے، جنت کی بشارت دیتا ہے. سبحان اللہ. دوسری بشارت یہ ہے، اگر خوف الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر ان کے دلوں میں جنم پاتا ہے، خوف الہی اگر ڈیولپ ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، یعنی اللہ کے خوف سے تنہائی میں آنسو بہاتا ہو، اللہ کا خوف اس کے اندر ہو، تنہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تنہا ہے، مناجات کر رہا ہے، تنہا ہے، دعا کر رہا ہے، تنہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، تنہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تنہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اور ان سب حالتوں میں خوف الہی سے رو رہا ہے. تو ایسے شخص کو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو. سبحان اللہ. دوسری بشارت. تیسری بشارت یہ ہے، قرآن میں آتا ہے، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. ایک بات یہ ہے، جس آدمی
کے دل میں خوف الہی ہوتا ہے وہ روز قیامت گھبراہٹ سے پوری طرح محفوظ رہے گا، مامون رہے گا۔ کیوں؟ دو خوف ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، دنیا کا خوف اور آخرت کا خوف۔ اگر آپ دنیا میں خوف الہی آپ کے دل میں معمول ہے تو دیکھیے ملک الموت کے فرشتے جب آئیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ملک الموت جب آئیں گے، اگر آپ کی زندگی خوف الہی سے گزرتی رہی تو ایٹ اینڈنگ آخری وقت ملک الموت جب آئیں گے، فرشتے روح نکال لیں گے، وہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، بشارت دیں گے آپ کو جنت کی اگر میرے اور آپ کے دل میں خوف الہی۔ دیکھیے تیسرا پوائنٹ، تیسری بشارت بھی ہمیں معلوم ہے، اگر ہم اس روئے زمین میں خوف الہی کے بنا اگر ہم جئیں گے تو بس ہم مرنے کے بعد ہمارے پاس خوف ہی خوف رہے گا اللہ۔ اگر اس زمین میں خوف الہی رہا تو ہم اس کے بعد کی زندگی میں آرام کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں، معمول رہیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو خوف ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، یا دنیا کا خوف یا آخرت کا خوف۔ لہذا چوتھی بشارت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے خوف الہی جو مومن کا دل خوف الہی سے معمور ہوتا ہے، اس کے لیے یہ آتا ہے کہ عینان لا تمسہم النار ابدا، دو آنکھ ایسے ہیں کہ جسے ہرگز ہرگز جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اس میں سے ایک آنکھ یہ ہے عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو خوف الہی اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے۔ خوف الہی سے آنسو بہاتی ہو، ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تمسہم النار ابدا، تو چوتھی بشارت بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اگر خوف الہی جس مومن کے دل میں پروان چڑھتی ہو اور اس خوف الہی سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں، گر رہے ہوں، تو ایسی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایک پانچویں بشارت یہ ہے خوف الہی کے ضمن میں، قرآن مجید سے ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے، ترمذی کی حدیث سے پانچویں بشارت، اگر کسی مومن بندے کے دل میں خوف الہی جنم لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع۔ دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، جو شخص اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے، وہ نار جہنم میں اس وقت تک جا نہیں سکتا جب تک کہ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس جانا جتنا امپاسبل ہے، جتنا ناممکن ہے، اتنا ہی خوف الہی سے رونے والا، اللہ کے ڈر سے رونے والا، اللہ کے ڈر سے گڑ گڑانے والا، خدا کی قسم اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ بشارت دی۔ ایک چھٹی بشارت یہ ہے، خوف الہی اگر کسی مومن بندے کے دل میں پروان چڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک اہم بشارت یہ بھی ہے کہ وہ مغفرت کا حقدار ہو جائے گا۔ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے، وہ مشہور واقعہ بھی معلوم ہے آپ کو، ایک شخص زندگی پوری جو ہے گناہوں میں گزارا اور مرتے وقت اپنے بچوں سے کہہ کے مرا کہ میرے مر جانے کے بعد میری لاش کو جو ہے جلا کر راکھ کو جو ہے ادھر سب بہا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راکھ کو جمع کیا اور اسے پھر دوبارہ بنایا اور اسے سوال کیا، ارے میاں تو اس طرح کا کام کیوں کیا، اپنے بچوں کو اس طرح کی وصیت کیوں کر کے مرا تو اس شخص نے جواب دیا، مخافتک یا ربی، اے میرے پروردگار تیرے ڈر سے میں نے یہ کام کیا، خوف الہی سے میں نے یہ کام کیا، تیرا جو خوف تھا میرے دل میں جاگ گیا تھا،
یہ خوف جو تھا یہ کام کرنے کے لیے مجھے مجبور کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مغفرت کر دے۔ ایک اہم بات ہے آج کے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ایک اہم نقطہ خوف الہی کے سلسلے، سوچئے گا آپ بھی، قرآن مجید کے تناظر میں ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر آپ سوچئے گا اور بحث بھی کیجیے گا۔ ایک آخری پوائنٹ میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرات، اگر مسلمانوں کے اندر کسی ملک میں، اگر مسلمانوں کے اندر یا کسی بھی قوم میں، سمجھیے اگر کسی قوم میں اجتماعی طور پر اگر کسی قوم میں اللہ کا خوف اگر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں ہم زمین میں اقتدار دیں گے، تمہیں زمین میں ہم بسائیں گے۔ یہ خوف ایک آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی ایسا نہیں، اگر یہ خوف پورے امت مسلمہ میں اجتماعی طور پر اگر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے، خوف کھا، ان کے بعد ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہوگا کس کا؟ یہ انعام ہوگا اس کا جو میرے سامنے جواب دہی کا خوف رکھتا۔ یہ انعام ملے گا، یہ انعام رہے گا۔ یہ کس کا انعام رہے گا؟ جو میرے سامنے میرے روبرو جواب دہی کا احساس جو خوف سے ستایا کرتا۔ ذالک لمن خاف مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو، اور وخاف وعید، اور میرے وعید سے ڈرتا ہو۔ دیکھیے بات صراحت کے ساتھ ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ ہم اندازہ لگانا ہے، ہمیں سوچنا ہے کیا خوف الہی ہندوستانی مسلمانوں میں اجتماعی طور پر پایا جاتا ہے یا نہیں؟ صرف مسجد کے حد تک خوف الہی نہیں، ہماری تجارت میں خوف الہی ہو، ہمارے معاملات میں خوف الہی ہو، ہمارے لین دین میں خوف الہی ہو، ہمارے معاملات میں خوف الہی ہو، ہمارے رشتوں میں خوف الہی ہو، ہماری ہر قسم کی لمحہ لمحے کی زندگی میں خوف الہی ہو۔ یاد رکھ لیجیے۔ اور ہم نے ایک زاویے کو لے لیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، چلو بھی کچھ بھی چلیے، بس اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اسماء صفات میں آپ کو اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، یہی یاد رہا مجھے اور آپ کو، لیکن مجھے اور آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ ہم اس کو بھول گئے، ون میں ہو گئے ہم، لیکن ہمارے سامنے ہمارے دماغوں سے یہ بات اجھل ہو گئی کہ اللہ جہاں رحمان ہے، رحیم کی صفت رکھتا ہے، وہاں شدید العقاب بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرات، غور کرنے کا مقام، بولنے کی تو بہت ساری باتیں ہیں، ہماری زندگی میں خوف الہی کہاں تک ہے؟ جب ہم صبح، دیکھیے خوف الہی یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، یاد رکھیے۔ جب میں سونے کے لیے جاؤں گا، جب میں سونے سے پہلے میں اللہ کا ڈر اگر میرے دماغ میں آتا ہے، خوف میرے دماغ میں جنم لیتا ہے، اور اس خوف سے میں نیند کرتا ہوں، میں سوتا ہوں، تو صبح میں فجر کو جب میں اٹھتا ہوں تو میرا رات بھر سونا عبادت ہے۔ کیوں؟ میری آنکھ بند ہوئی خوف الہی سے، اور میں کھل رہا ہوں، خوف، میری آنکھ کھل رہی ہے خوف الہی سے۔ اور خوف الہی 24 گھنٹے کی عبادت ہے، اور منٹ کی عبادت ہے، سیکنڈ کی عبادت ہے۔ یہ خوف الہی کسی کی ٹریننگ رمضان میں دی جاتی ہے، اکیلے رہتے ہیں، آپ کھا سکتے تھے، پی سکتے، لیکن آپ کے اندر خوف الہی جنم ہوتا ہے۔ تو بہرحال بتانے کی بہت ساری باتیں ہیں، ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہمارے اندر خوف الہی صحیح معنوں میں پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اس کا ہم منصفانہ طریقے سے جائزہ لینا چاہیے، میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں خوف الہی جنم، صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں خوف الہی جنم لے، اور ہمارے اہل خانہ میں خوف الہی جنم لے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو لفظشیں ہوئی اللہ تعالیٰ ہم توبۃ النصوح کرتے ہی تیرے دربار میں پروردگارہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اور لفظشوں کو درگزر فرماتے ہوئے پروردگارہ ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں صالح اور داعی مصلح بنا۔ صدق اللہ العظیم۔